حضرت اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بنے، سرکار کا زمانہ پایا صحابی نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ یہاں پر صرف ایک بات، آپ کی اتنی بڑی محفل ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، نوجوان بھی ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گا کہ حضرت اویس کرنی اتنے عاشق ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں، لیکن صحابی نہیں بنے۔ صحابی کیوں نہیں بنے؟ اس کا سبب میں نبی کی زبان سے تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دن نا اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں اجازت دے، آج بڑا دل کر رہا ہے نبی کی زیارت کرنے کو، بڑا دل کر رہا ہے، تو مجھے اجازت دے۔ ماں کہنے لگی، پتر جا، چلا جا، 8 پر لگ دینے جانتے تے 8 پر لگ دینے اونتے تے زیادہ وقت نہ لائیں کتنے میں موت آ جائے تے لوگ آکھن پتر چھاڑ کے ٹور گیا سے تے جلدی آ جائیں حضرت، اور نبی گھر میں نہ ملے تو واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار کے عشق میں تڑپ رہے ہیں اور آج اجازت ملی ہے تو انداز کیا ہوگا؟ مدینے جانے کا بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ آج حضرت اویس کرنی تو وہ جوگن بن کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں کہ آج ساری پیاس بجھا لوں گا، آج ساری تڑپ ختم کر لوں گا۔ گھر پہنچتے ہیں نا، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سیدہ عائشہ آواز دیتی ہے، کون؟ کہا سرکار کا عاشق اویس آیا، سرکار کو باہر بھیجیے، دیدار کرنا ہے۔ فرمایا سرکار تو گھر پہ نہیں ہے۔ عاشق کی چیخیں نکل گئیں، عاشق کی چیخیں نکل گئیں کہ اتنی مشکل سے ماں سے اجازت لے کے آیا تھا، سرکار گھر پہ نہیں۔ ماں کا حکم ہے کہ گھر کے سوا کہیں جانا نہیں، ماں کا حکم ہے۔ کہنے لگے اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو میں او ویڑا نہ ویکھ لاں جتھے میرا نبی ٹردا ہے، آپ اگر پردے میں ہو جائیں تو میں وہ ویڑا ہی ویکھ لاں۔ سیدہ عائشہ پردے میں ہو گئی، حضرت اویس کرنی اندر گئے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے پردہ پیچھے کر کے نا اس عاشق کا منظر دیکھا، زمین کی خاک کو اٹھا کے کبھی بالوں پہ کرتے ہیں، کبھی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی چہرہ دیواروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ اے تھے میرا نبی ٹردا ہے، اے تھے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضرت اویس چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں، اور وہاں سے باہر نکلے نا، ابھی نکلے ہی تھے میرے آقا بھی آ گئے۔ فرمایا میرے گھر کی خوشبو بتا رہی ہے آج کوئی آیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ کا عاشق اویس آیا تھا۔ سرکار باہر نکل گئے، صحابہ سے فرمایا دیکھو میرا اویس آیا ہے، ادھر ڈھونڈو میرا اویس آیا ہے۔ صحابہ نے دور تک دیکھا، حضرت اویس جا چکے تھے، بھاگتے بھاگتے گھر پہنچ گئے۔ ماں سو رہی تھی، ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، چیخیں مارنی شروع کر دی۔ ماں اٹھ گئی، پوچھا بیٹا زیارت کر آیا ہے، ملاقات کر آیا ہے؟ حضرت اویس کی چیخیں بلند ہو گئی، عرض کرتے ہیں ماں نبی گھر میں نہیں ملے، نبی کا دیدار نہیں ہو سکا، نبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکا۔ چیخیں بلند ہو گئی۔ ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے جو جملہ بولتی ہیں وہ جملہ سنیے گا۔ کہنے لگی اویس چپ کر جا، ازل تو لے کے قیامت تک ہر بندہ جس محمد عربی دیاں گلا کرے گا نا، وہ محمد عربی تیریاں گلا کرے گا۔ چپ کر جا، نہ رو، جس دا عاشق ہے وہ عاشق تیریاں آپ گلا کرے گا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت اویس کا ذکر چھڑ گیا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت علی دونوں بولے، کہنے لگے آقا صحابہ اتنی دور سے آپ کی صحبت میں آگئے ہیں، اگر آپ کا وہ اتنا ہی عاشق ہے اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ کرن ہے، اویس کرن سے آپ کو ملنے کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی کی زبان سے جملہ سن لیجئے گا۔ میرے نبی فرمانے لگے عمر علی میرا اویس اس وجہ سے نہیں آیا کہ میرے اویس کی ایک بوڑھی ماں ہے، میرے اویس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اویس دن رات اپنی ماں کی خدمت میں رہتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ صحابی نہیں بنے لیکن مرتبہ کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عمر علی جب میرے اویس سے ملو تو میرے اویس سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ مرتبہ کیا، نبی فرما رہے ہیں کہ میری بخشش کے لیے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ کیسا مقام پایا؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے، سرکار کا عشق اور ماں کی خدمت۔ آج میں اور آپ بھی غور فرمائیں، یہ ایک اصلاحی پہلو، یہ ایک مدنی پھول ہے اس محفل میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ سارا میرا بیان نہ بھی یاد رہا، صرف ایک ہی گل لے کے ٹر جائے آجے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے،
اگر والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کر لی تو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے، جب چلے جاتے ہیں تو پھر جی ماں دی شان سناؤ جی، پیو دی شان سناؤ جی، پھر قدر کی تو کیا کی، پھر شان سنی تو کیا سنی، جب جیتے جی ان کی قدر ہی نہیں کی تو پوچھے ہی نہیں کدی کہ پیو کی چاہے حال ہے کی، پیو ماں دا حال ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی قدر کیجئے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑے پیر ہیں، یہی سب سے بڑے پیر ہیں، ان کی خدمت کیجئے، اللہ ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔